آج کی گفتگو کا آغاز ایک دلچسپ معمے سے کرتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو سونا اور چاندی مطلب قیمتی دھاتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ خاص کر کے چاندی جو 1980 کے بعد پہلی بار 1 بیرل تیل سے بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ڈیجیٹل گولڈ یعنی بٹ کوائن تقریباً $88,000 پر ایسے خاموش کھڑا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ تو ایک زبردست تضاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ جو مارکیٹ اتنی شانت لگ رہی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ اس جمعہ کو کرپٹو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا دن ہے۔ اچھا، تقریباً $23.6 بلین مالیت کے بٹ کوائن آپشنز کانٹریکٹس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ $23 ارب سے بھی زیادہ؟ جی، یہ شاید آپشنز مارکیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس وقت بٹ کوائن کی قیمت کو ایک جگہ پر روکے ہوئے ہے۔ تو آئیے آج اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آپشنز کا مارکیٹ پر کیا اثر ہے، اور یہ جو نظریہ ہے کہ قیمت $96,000 تک جا سکتی ہے، اس کو بھی کھنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ہفتے کرپٹو کی دنیا میں اور کیا کچھ اہم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ یہ $23.6 بلین کی آپشنز ایکسپائری۔ ذرائع میں ایک اصطلاح میکس پین کا ذکر ہے جو $96,000 پر ہے۔ نام سے تو یہ کافی خوفناک لگ رہا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں زیادہ تر ٹریڈرز کو سب سے زیادہ تکلیف یا نقصان ہوتا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ میکس پین یعنی زیادہ سے زیادہ تکلیف وہ قیمت ہوتی ہے جس پر سب سے زیادہ آپشنز کانٹریکٹس بیکار ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لیول ہے جہاں آپشنز خریدنے والوں کو سب سے زیادہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جہاں خریداروں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہیں بیچنے والوں یعنی بڑے مارکیٹ میکرز اور ایکسچینجز کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے میکس پروفٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ٹریڈرز کے لیے میکس پین اور مارکیٹ میکرز کے لیے میکس گین۔ لیکن اگر موجودہ قیمت $88,000 ہے اور یہ میکس پین پوائنٹ $96,000 پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو $8,000 کا فرق ہے۔ یہی تو سارا کھیل ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ مارکیٹ میکرز جنہوں نے یہ آپشنز بیچے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جمعے کو کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے قیمت کو $96,000 کے قریب لی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا قیمت اس لیول کے قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ آپشنز خریدنے والے نقصان میں رہیں گے اور بیچنے والوں کا منافع بڑھے گا۔ اسی لیے اسے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ مطلب کیا چند بڑے ادارے مل کر اتنی بڑی مارکیٹ کو اپنی مرضی سے $8,000 اوپر لے جا سکتے ہیں؟ کیا باقی مارکیٹ یعنی ہم جیسے عام سرمایہ کار اس کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا مارکیٹ میں ہیرا پھیری جیسا لگتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ ہیرا پھیری کی سرحدوں کو چھوتا ہے، لیکن یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ ایسا اچانک نہیں کرتے۔ اچھا، پچھلے کئی دنوں سے قیمت کا $88,000 سے $90,000 کے درمیان پھنسے رہنا اسی کھیل کا حصہ ہے۔ وہ اس دوران اپنی پوزیشنز کو ہیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، ہیج کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے عام زبان میں؟ کیا وہ کوئی حفاظتی جال بچھا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، ہیجنگ کا مطلب ہے اپنے ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لیے دوسری ٹریڈز لینا۔ فرض کریں انہوں نے قیمت اوپر لے جانی ہے، لیکن اگر مارکیٹ الٹ چلی گئی تو انہیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ کچھ ایسی ٹریڈز بھی کھولتے ہیں جو قیمت گرنے کی صورت میں انہیں منافع دیں۔ اس طرح وہ اپنے خطرے کو کم کر لیتے ہیں۔ سمجھ گئی۔ ذرائع کے یہی کہنا ہے کہ وہ بدھ یا جمعرات کو یعنی ایکسپائری سے 1-2 دن پہلے قیمت کو تیزی سے اوپر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ مارکیٹ میکرز کا قلیل مدتی کھیل ہے جو قیمت کو $96,000 کی طرف دھکیل سکتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بڑی معاشی لہر جیسا کہ کچھ اور ماہرین کہہ رہے ہیں اس چھوٹے کھیل پر حاوی ہو جائے؟ جی ذرائع میں آرتھر ہیز کا بھی ذکر ہے اور ان کا نظریہ تو بالکل مختلف ہے۔ جی، اور یہیں پر معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ آرتھر ہیز اس سارے معاملے کو ایک بڑے معاشی زاویے سے دیکھتے ہیں، یعنی میکرو اکنامکس کے نقطہ نظر سے۔ بالکل۔ ان کا استدلال میکرو اکنامکس پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپشنز کو بھول جائیں، اصل کہانی عالمی لیکوڈیٹی کی ہے، یعنی دنیا میں پیسے کی فراوانی کی۔ اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آرتھر ہیز کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے کی جانے والی پوشیدہ کوانٹیٹیو ایزنگ ہے۔
वो इसे खुलेआम QE नहीं कहते, लेकिन वो बॉन्ड्स खरीद कर और दूसरे तरीकों से मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। अच्छा। जब इतना नया पैसा सिस्टम में आता है तो इसे कहीं ना कहीं तो जाना होता है, और बिटकॉइन जैसी महदूद सप्लाई वाली चीजें उस नए पैसे के लिए मैग्नेटिस बन जाती हैं। सही। तो हेज का कहना है कि कीमत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, न कि किसी ऑप्शंस एक्सपायरी की वजह से। तो कीमत बढ़ने की दो अलग अलग कहानियां हैं, एक चंद रोजा तकनीकी खेल और दूसरा एक तवील मुद्दती माशी रुझान। लेकिन ज़राए में एक ऐसे खतरे का भी जिक्र है जो इन सब बहसों को बेमानी कर सकता है। निक कार्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो बिटकॉइन की बुनियाद ही हिला सकती है, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक बहुत ही संजीदा और तवील मुद्दती तशवीश है। ये बिटकॉइन के वजूद का सवाल है। खदशा ये है कि मुस्तकबिल के क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ताकतवर होंगे कि वो बिटकॉइन के सिक्योरिटी सिस्टम यानी उसकी क्रिप्टोग्राफी को तोड़ सकते हैं। यानी कोई भी किसी का भी बिटकॉइन चुरा सकता है? जी, अगर ऐसा हो गया तो कोई भी किसी के भी बिटकॉइन चोरी कर सकेगा और पूरा नेटवर्क तबाह हो जाएगा। ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो क्या इससे बचने के लिए कुछ किया जा रहा है? यहीं पर निक कार्टर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिटकॉइन के डेवलपर्स इस खतरे को संजीदगी से नहीं ले रहे और उससे निपटने में बहुत सुस्ती बरत रहे हैं। अच्छा। उनके मुताबिक हमें अभी से ऐसे नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर काम शुरू कर देना चाहिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स का मुकाबला कर सकें। ये एक ऐसा खतरा है जो आज की कीमतों की बहस से कहीं ज्यादा बड़ा है, और अगर उस पर तवज्जो ना दी गई तो ये पूरे निजाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। बिल्कुल। तो बिटकॉइन को मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज दरपेश है। लेकिन अगर हम हाल की बात करें तो बिटकॉइन की अपनी जिद्दोजहद का असर पूरी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ रहा है, खास तौर पर ऑल्ट कॉइन्स, जो ज़राए के मुताबिक इस वक्त तारीखी कमजोरी का शिकार हैं। ऐसा क्यों है? इसकी जड़ें 10 अक्टूबर के क्रैश में हैं। इस दिन मार्केट अचानक गिरी थी और इसने बहुत से मार्केट मेकर्स को बुरी तरह मुतासिर किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30% मार्केट मेकर्स अब भी अपने उस दिन के नुकसानात पूरे कर रहे हैं, चूंकि यही मार्केट मेकर्स ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में लिक्विडिटी यानी खरीदो फरोख्त का बहाव फराहम करते हैं। उनकी कमजोरी की वजह से पूरी मार्केट दबाव का शिकार है। जी, यानी जब उनके पास सरमाया कम है तो वो ज्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स में कोई खास हरकत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो छोटी सी खरीदो फरोख्त से भी कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग किनारे पर बैठे हैं और मार्केट ठहरी हुई है। और ये कब तक चल सकता है? अंदाजा है कि ये सूरत-ए-हाल मजीद कुछ हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती है, जब तक कि मार्केट मेकर्स दोबारा मजबूत ना हो जाएं। इस कमजोर मार्केट के बावजूद ज़राए ने एक मखसूस AI प्रोजेक्ट ओपन लेजर पर रोशनी डाली है। इस मुश्किल माहौल में भी इसे एक मौके के तौर पर पेश किया गया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसे AI के शोबे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक मुमकिना मौके के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी चंद वजूहात हैं। पहली, इसकी कीमत अभी काफ़ी कम है, तकरीबन 40 सेंट। दूसरी, उनका एक टोकन बायबैक प्रोग्राम चल रहा है। टोकन बायबैक? इसका एक आम सरमायाकार के लिए क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट अपनी ही करेंसी को खुली मार्केट से वापस खरीद रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है। अच्छा। इससे मार्केट में मौजूद टोकन्स की तादाद कम हो जाती है, जिससे हर बाकी टोकन की कदर बढ़ सकती है। ये इस बात का भी इशारा है कि टीम को अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा है कि वो अपनी रकम उसी में वापस लगा रही है। और उन्होंने कितने टोकन खरीदे हैं? ओपन लेजर अब तक अपनी कुल सप्लाई का 3.7% वापस खरीद चुका है। ये तो एक मजबूत इशारा है। और क्या खास बात है इसमें? सबसे अहम बात, जनूबी कोरिया की एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी मार्ब्लिक्स के साथ उनकी शराकतदारी है। अच्छा। और ये सिर्फ एक आम पार्टनरशिप नहीं है। मार्ब्लिक्स ने ओपन लेजर के टोकन को बाकायदा अपने खजाने यानी अपनी कंपनी के रिजर्व में शामिल किया है। वाह! जब एक इतनी बड़ी कायमशुदा कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट के टोकन को अपने एहसासों का हिस्सा बनाती है तो ये उस प्रोजेक्ट पर एक बहुत बड़े एतमाद का इजहार होता है। समझ गई। तो कम कीमत, बायबैक प्रोग्राम और एक बड़ी कंपनी की पुष्टपनाही। अब आखिर में इस हफ्ते की कुछ अहम अपडेट्स और खतरात पर भी नजर डालते हैं।
ایک سیکیورٹی وارننگ کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیشہ کی طرح بہت اہم ہے۔ جی، اور یہ وارننگ ہم سب کے لیے ہے۔ کیسپرسکی نے سٹلر نامی ایک نئے مالویئر کی نشاندہی کی ہے۔ یہ خاص طور پر کریکڈ سافٹ ویئر اور گیمز کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یعنی مفت کے سافٹ ویئر سے۔ جی، لوگ مفت سافٹ ویئر کے چکر میں اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور یہ چپکے سے ان کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ ایک جاسوس کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹر میں چھپ کر آپ کے کرپٹو والیٹس کی خفیہ معلومات، پاس ورڈز اور پرائیویٹ کیز چرا کر ہیکرز کو بھیجتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوہ! پیغام بہت واضح ہے۔ اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہے جو عام طور پر پیسوں کی ہوتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ قیمت آپ خود ہوں۔ مفت اور کریک شدہ سافٹ ویئر سے ہر حال میں گریز کریں۔ بالکل درست۔ اور اس ہفتے کے وہ کون سے بڑے واقعات ہیں جن پر سرمایہ کاروں کو نظر رکھنی چاہیے؟ جغرافیائی سیاست کے حوالے سے امریکہ اور وینیزویلا کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکہ وینیزویلا کے آئل ٹینکرز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے تناؤ عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، جس کا اثر کرپٹو پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کئی بڑے ٹوکن ان لاکس ہو رہے ہیں، جن میں ایچ ٹوکن اور XPL ٹوکن شامل ہیں۔ تو جب یہ ٹوکن ان لاک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اچانک بہت سارے نئے ٹوکن آ جاتے ہیں جو بیچے جا سکتے ہیں۔ اس سے تو قیمت پر دباؤ پڑے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ وہ ٹوکن ہوتے ہیں جو پہلے لاک تھے اور انہیں بیچا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کے ان لاک ہونے سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جاتی ہے، جس سے اکثر قیمت پر منفی دباؤ آتا ہے۔ اور کوئی خبر؟ آخر میں DeFi کی دنیا میں یونی سواپ کی 100 ملین ٹوکن جلانے کی تجویز پر ووٹنگ 25 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے، اور ہائی انانیمٹی نامی ایک نیا پرائیویسی پروجیکٹ بھی اسی ہفتے شروع ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت اس وقت ایک بہت بڑی آپشنز ایکسپائری کی وجہ سے ایک کشمکش کا شکار ہے، جس میں $96,000 تک جانے کا ایک قلیل مدتی نظریہ موجود ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی آرتھر ہیز جیسے لوگ عالمی معیشت کی وجہ سے قیمت بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آلٹ کوائنز جد و جہد کر رہے ہیں اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسا طویل مدتی خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح قلیل مدتی مارکیٹ میکینکس کبھی کبھی طویل مدتی بنیادی اصولوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپشنز کی میعاد اس ہفتے کی کہانی ہے، لیکن پیسے کی فراوانی، کوانٹم کمپیوٹنگ کا خطرہ اور مارکیٹ میکرز کی صحت، یہ آنے والے مہینوں اور سالوں کی کہانیاں ہیں۔ ایک کامیاب سرمایہ کار کو ان دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ کس طرح مارکیٹ میکرز اپنے فائدے کے لیے قیمت کو ایک خاص سمت میں دھکیل سکتے ہیں۔ جو ہمیں مارکیٹ کی ایک فطری قدرتی حرکت لگتی ہے، اس میں سے کتنا حصہ دراصل چند بڑے کھلاڑیوں کی منصوبہ بند کارروائی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو ایک عام سرمایہ کار کی حکمت عملی کے لیے اس کا کیا مطلب؟